نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق پہچانیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حضرات کو دین دیا اور ان کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کا حق بھی ہم پہچانیں۔ ان میں وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس دین کو شروع میں قبول کیا اور اس کے لیے پریشانیاں برداشت کی اور مصیبتیں برداشت کی اور اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ کافروں نے جو دین کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہا اور ان کو تکلیفیں پہنچائی، اور پھر مدینہ منتقل ہونے کے بعد، مدینہ کی ہجرت کے بعد بھی ان کے ساتھ جنگیں کی، تو ان سب حضرات کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو برداشت کیا، لیکن وہ دین پر جمے رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی اور کافروں کا مقابلہ کیا، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت پریشانیاں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین پر قائم رہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی تعریف میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا درجہ ان صحابہ کرام کا ہے جو شروع میں ایمان لے آئے اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اس کے لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل۔ تم میں سے کوئی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جہاد کیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کا درجہ سب سے بڑھا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ پھر جو صحابہ کرام فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کو قربانی دینے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، تربیت حاصل کرنے کا ویسا موقع نہیں ملا جو کہ سابقین اولین کو ملا، لہذا ان کو وہ پختگی حاصل نہیں ہوئی، وہ مضبوطی حاصل نہیں ہوئی، اور ان کو وہ مقام اور معیار حاصل نہیں ہوا جو اللہ جل شانہ نے سابقین اولین کو عطا فرمایا۔ سابقین اولین میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے۔ یہ سب خلفائے راشدین میں سے تھے، اور خلفائے راشدین کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنتوں کے مطابق عمل کرنا، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور دانتوں سے، داڑوں سے پکڑ لینا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ یہ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس موقع پر فرمائی جبکہ آپ نے ایسا عظیم الشان خطبہ دیا تھا کہ اس خطبے کو سن کر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اس خطبے کو سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اور ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہم کو وصیت فرما دیجئے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ وصیت فرمائی تھی، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں سننے کی اور ماننے کی، اگرچہ حبشی غلام تمہارا امیر بنا دیا جائے اس کی بات کو بھی ماننا۔ فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہو گے بہت اختلافات دیکھو گے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنتوں کے مطابق عمل کرنا اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہوں گے ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنا۔ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے بتلا گئے تھے کہ ان کے بعد بہت اختلافات پیدا ہونے والے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی، پھر کاٹ کھانے والا ملک اور حکومت آ جائے گی۔ چنانچہ یہ 30 سال کا عرصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہونے کے بعد میں یہ 30 سال کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم خلافت راشدہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں، اور متفقہ طور پر یہ خلافت راشدہ کا زمانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، امیر برحق تھے، اور سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ بغاوت ہی تھی امیر برحق سے، کیونکہ وہی امیر تھے، وہی امیر برحق تھے۔ بہرحال اس کے بعد پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی امیر معاویہ سے، تو امیر معاویہ اس سے پہلے صرف ملک شام کے گورنر تھے، لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح ہو گئی تو اب وہ پوری مملکت کے امیر بن گئے، اور ان کے زمانے میں فتوحات کا زمانہ بھی جاری رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 60 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 80 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کے لیے یزید کو نامزد کر دیا، یزید کو ولی عہد بنا دیا، اور اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اس کے اندر قابلیت نہیں تھی، وہ فسق و فجور میں مبتلا تھا، وہ برائیوں میں مبتلا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بھی اپنی زندگی میں بھی یزید کے لیے بیعت لینے کی کوشش کی، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے کھلم کھلا اس کی مخالفت کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس وقت ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ امت اس کو قبول نہیں کرے گی اور یہ امت کے لیے نقصان دہ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود بھی جانتے تھے کہ یزید کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت بھی کی تھی اپنے بیٹے یزید کو، اور اس کی جو برائیاں ہیں ان کو ظاہر کیا تھا کہ ان برائیوں سے تم دور ہو جاؤ اور اپنے آپ کو سدھار لو، لیکن یزید نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا۔ بہرحال یزید کو جب انہوں نے بادشاہ بنا دیا اور سن 61 ہجری میں یزید بادشاہ بن گیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، تو پھر اتنی بڑی وسیع حکومت اور اتنی مضبوط حکومت 80 لاکھ مربع میل تک جو پھیلی ہوئی تھی، ظاہر بات ہے کہ اس حکومت کو جو کہ خیر کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی، جو اچھائیاں پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی، جو نیکیوں کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی، جو دین کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی، کیونکہ اس زمانے میں جو حاکم ہوتا تھا وہی دینی پیشوا ہوتا تھا، وہی مذہبی پیشوا ہوتا تھا، اور وہ حاکم ہی لوگوں کی
آس امید ہوا کرتا تھا، لوگ اس سے ہی رجوع کرتے تھے اور لوگوں کا مرجع و مآویٰ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، ان سب حضرات کو ساری امت مذہبی پیشوا بھی مانتی تھی اور ان کو حاکم بھی مانتے تھے، امیر بھی مانتے تھے۔ لیکن جب بادشاہت الگ ہو گئی، مذہبی پیشوا الگ ہو گئے، مجبوراً مذہب کے ماننے والوں کو، مذہب کے پھیلانے والوں کو، مذہب کی تعلیم دینے والوں کو اپنا سلسلہ الگ کرنا پڑا اور ان کو اپنا کام جاری رکھنے کے لیے الگ طریقہ اختیار کرنا پڑا، اور اس طرف بادشاہوں نے بھی اپنے طریقے سے احکام جاری کرنا شروع کر دیے، شریعت کو پس پشت ڈال دیا۔ جہاں پر قرآن پاک کی روشنی میں فیصلے ہوتے تھے، جہاں پر قرآن پاک کو قانون مانا جاتا تھا، جہاں پر شریعت کو قانون مانا جاتا تھا، جہاں کے دین کو آگے رکھا جاتا تھا، جہاں پر دین پر عمل کرنے کو ضروری سمجھا جاتا تھا، یزید نے ان سب چیزوں کو پیچھے ڈال دیا اور وہ حرام کاریوں میں مبتلا ہو گیا، بدکاریوں میں مبتلا ہو گیا، شراب خوری میں مبتلا ہو گیا، جوئے میں مبتلا ہو گیا۔ جتنی برائیاں تھیں وہ سب اس کے اندر پائی جاتی تھیں، اور صرف پائی نہیں جاتی تھی بلکہ وہ ان برائیوں کو رواج دے رہا تھا۔ ایسے نازک موڑ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دین کے علم بردار تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے نمائندے تھے، ان پر یہ ضروری تھا کہ وہ کھڑے ہوتے اس کے مقابلے میں۔ اگر وہ کھڑے نہ ہوتے تو سارے لوگ اسی کے ہمنوا ہو جاتے، یزید کے ہی پیچھے چلنے لگتے، اور یزید جو برائیاں پھیلا رہا تھا ان کو وہ ساری دنیا میں پھیلا دیتا، اور لوگ یہ سمجھتے کہ یہی دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی حواری ہوتے، مددگار ہوتے، اور ان کے صحابہ ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، جو کہ ان کے دین کو لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھی دین کے ماننے والے ہیں اور صحابہ ہیں جو کہ اس دین کو پھیلائیں گے، لیکن پھر اس کے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے یقولون ما لا یفعلون، ایسی بات کہیں گے جو نہیں کریں گے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور ایسے کام کریں گے جن کا ان کو حکم نہیں دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں سے جہاد کرنا ضروری ہوگا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان سے طاقت کے زور پر جہاد کرے گا، ہاتھ سے جہاد کرے گا، وہ بھی ایمان والا ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جو زبان سے ان سے جہاد کرے گا وہ بھی ایمان والا ہے، زبان سے ان کی غلطیوں کو بتائے گا وہ بھی ایمان والا ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو دل سے ان سے نفرت کرے گا وہ بھی ایمان والا ہے۔ ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان، اور اس کے علاوہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہے گا۔ جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ہمنوا بنیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، تو ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی جبکہ یزید بادشاہ بن گیا اور اس نے چاہا کہ طاقت کے زور پر گمراہی کو پھیلائے، طاقت کے زور پر برائیوں کو پھیلائے، طاقت کے زور پر وہ بدعات کو پھیلائے، طاقت کے زور پر وہ اپنی منمانی زندگی کو پھیلائے اور وہ برائیوں کو پھیلائے، بدیوں کو پھیلائے۔ ایسے نازک موقع کے اوپر اللہ جل شانہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، جو دین کے نمائندے تھے، اور لوگوں نے بیعت کر لی، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ لیکن اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو یہ سمجھا جاتا کہ دین سرنگو ہو گیا، دین ذلیل ہو گیا، دین نے اپنے آپ کو تابع بنا دیا یزید کا، جو کہ اس وقت گمراہیوں کو پھیلا رہا تھا، اور اس کی جو گمراہیاں تھیں جن کو وہ دین کے نام پر پھیلا رہا تھا اور لوگ اس کو بادشاہ کا کام سمجھ کر اپنا رہے تھے، وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی۔ لیکن اس کے سامنے رکاوٹ بننے کے لیے اور اس سیلاب کو روکنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، اور انہوں نے
اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے رشتہ داروں کو قربان کیا اور اپنے خاندان کو قربان کیا اس دین کی خاطر کہ دین کی حفاظت ہو، دین میں کوئی کمی نہ آئے، اور یزید جو برائیوں کو پھیلانا چاہتا ہے اس کی برائیوں پر روک لگے اور ساری دنیا کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ یزید جو ہے وہ برائیوں کو پھیلا رہا ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، دین وہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس ہے، دین وہ ہے جو کوفے میں ہے، دین وہ ہے جو مدینہ شریف میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زندگی 10 سال مدینہ شریف میں گزری، اور مدینہ شریف میں ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں راجدھانی رہی، مدینہ شریف میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں راجدھانی رہی، مدینہ شریف میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں راجدھانی رہی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں راجدھانی کوفہ میں آ گئی، اور کوفہ میں بڑے بڑے صحابہ رہے اور انہوں نے وہاں پر دین کو پھیلایا۔ لیکن یہ دمشق والے اور یہ ملک شام والے یہ چاہتے تھے کہ مدینہ والوں کا علم نہ پھیلے اور کوفے والوں کا علم نہ پھیلے، اور جو دین وہ پھیلانا چاہتے ہیں وہ نہ پھیلے، بلکہ ہم جو پھیلانا چاہ رہے ہیں برائیاں اور گمراہیاں وہ ساری دنیا میں پھیلے۔ چنانچہ جب امیر معاویہ کے زمانے میں راجدھانی دمشق میں منتقل ہو گئی، ملک شام میں منتقل ہو گئی، تو اس کے بعد میں ان لوگوں نے پوری کوشش کی، بنی امیہ کے لوگوں نے، کہ گمراہی کو ہم پھیلائیں اور گمراہی سارے لوگ ہماری گمراہی کو ہی دین سمجھنے لگے اور اس کو دین کے نام سے پھیلایا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہی کام کیا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو طریقہ تھا اس کو بدل دیا، اپنے طریقے سے دوسرے کام جاری کیے، جس کا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے یہ گمراہیاں پھیلائیں، اور یزید نے تو حد کر دی کہ قرآن میں جن عورتوں سے نکاح کو حرام کیا گیا ان سے وہ نکاح کو جائز سمجھنے لگا، اور اس طرح کے بہت سارے کام اس نے کیے، تو اس کے اور شراب نوشی کھلے عام ہو گئی، اور اس طرح کی چیزیں جب اس نے جاری کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اس کے خلاف کھڑا ہونا ضروری تھا، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل دین جو ہے وہ ان حضرات کے پاس ہے، جو کہ کوفے میں ہے، جو کہ مدینہ شریف میں ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے نمائندے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جہاد کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر وہ جہاد کرنے کے لیے جاتے تو مدینہ شریف سے اور مکہ شریف سے دمشق قریب تھا، وہ دمشق جاتے، یزید کے اوپر جا کر چڑھائی کرتے اور یزید کے اوپر جا کر حملہ کرتے، ان کو کوفہ آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوفہ تو بہت دور تھا مکہ شریف سے اور مدینہ شریف سے، لیکن وہ کوفہ والوں نے ان کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو امیر بنائیں گے اور ہم آپ کو امیر ماننا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ ہم کوفے میں حکومت قائم کر کے، کیونکہ وہاں کے لوگ ہم سے بیعت ہونے کو تیار ہیں، پھر اس کے بعد ہم یزید سے باز پرس کریں گے اور اس کی برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ سب چال تھی بنی امیہ کی کہ کوفے والوں سے خط لکھوایا جائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے اور پھر ان کو جنگ کی جائے ان سے اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ ہار گئے، ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہرا دیا، ان کو شہید کر دیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، ان کے سروں کو نیزے پر اٹھا کر اور پورے کوفے میں گھمایا اور پھر دمشق لے گئے اور دمشق میں یزید کے سامنے لے جا کر کے رکھا، اور یزید نے یہ کہا اگر آج میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس سے اس کا بغض ظاہر ہوتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بغض تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر جو ان کو نقصان پہنچا تھا، انہوں نے اسلام کے خلاف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تھی اور اس وقت ان کو نقصان پہنچا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے آل رسول کو شہید کیا اور نقصان پہنچایا۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جہاد کا اعلان کرتے،
ہزاروں صحابہ ان کے ساتھ جاتے اور وہ دمشق جاتے اور وہاں جا کر کے یزید پر چڑھائی کرتے، لیکن ان کا وہ مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ کوفہ جا رہے تھے۔ راستے میں ان لوگوں نے روک لیا کربلا کے میدان میں اور وہاں پر ان کو شہید کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ یزید کے زمانے سے اب بادشاہت الگ ہو گئی اور اللہ والے الگ ہو گئے، دین کو پھیلانے والے الگ ہو گئے، علماء کرام الگ ہو گئے، محدثین اور فقہاء الگ ہو گئے، اور اولیاء اللہ الگ ہو گئے، مذہبی پیشوا الگ ہو گئے، اور حاکم اور حکومت کے ذمہ دار الگ ہو گئے۔ اس طرح سے یہ الگ الگ سلسلہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، انہوں نے پھر مذہبی کاموں کو انجام دیا۔ ان کے پاس بڑی بھیڑ لگتی تھی، تو یزید کے بعد جب مروان بادشاہ بن گیا اور مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو مدینہ کا گورنر بنا دیا، تو عبد الملک کو یہ بات بڑی اکھرتی تھی، بہت برا لگتا تھا، ناگوار ہوتی تھی کہ حضرت زین العابدین کے پاس میں زیادہ بھیڑ کیوں لگتی ہے، اور اس نے ان سے مواخذہ بھی کیا اس بات پر، باز پرس بھی کی، اور ان کو بلانا چاہا اپنے دربار میں، وہ اس کے دربار میں نہیں گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد سے پھر مذہبی کام کرنے والے اپنا کام کرتے رہے، الگ بیٹھ کر کے کرتے رہے، بغیر بادشاہت کے، بغیر تخت و تاج کے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، اور بادشاہ لوگ اپنے کام کرتے رہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ بعد میں چلنے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت امارت بھی لیتے تھے، امارت کی بیعت بھی لیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت اسلام بھی لیتے تھے۔ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو آپ بیعت کرتے تھے، اور آپ امیر ہونے کی حیثیت سے بھی بیعت فرماتے تھے اطاعت کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت روحانیت بھی لیتے تھے، تزکیہ کے لیے بھی بیعت لیتے تھے، تاکہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے اور گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اس کے بعد پھر امارت کی بیعت تو بادشاہ لوگ لینے لگے، اور تزکیہ کی بیعت اور بیعت احسان یہ اولیاء کرام لینے لگے۔ اس طرح سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اولیاء کرام نے اس سلسلے کو باقی رکھا۔ ان کے درمیان روحانی خلافت کا سلسلہ جاری ہوا، روحانیت کے سلسلے قائم ہوئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ایک سلسلہ ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جا کر 4 سلسلے ملتے ہیں۔ یہ سب سلسلے جو روحانیت کے سلسلے ہیں، روحانی تعلیم دینے والے ہیں، اللہ والوں کے سلسلے ہیں، جو کہ اللہ والے اپنے انسانوں کو اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور اللہ سے ملاتے ہیں، اور اس کے لیے تعلیم اور تربیت دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ جل شانہ نے اس سلسلے کے اندر برکت عطا فرمائی، اور یزید نے جو یہ چاہا تھا کہ میں دین کو مٹا دوں، دین کا حلیہ بگاڑ دوں، دین کی صورت بگاڑ دوں، اور میں اپنے من چاہے طریقے پر دین میں جو چاہوں جاری کر دوں، اور لوگ اس کو دین سمجھنے لگے، اس کا وہ پلان ختم ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنائیں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنائیں، اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو تیار کریں کہ وہ حسینی تعلیم اور حسینی جذبے کو حاصل کریں، اور اس بات کی ہم کوشش کریں۔ یزید کے اندر جو برائیاں تھیں، جو اس کے اندر خرابیاں تھیں، یزیدی فکر جو تھی اور یزیدی عمل جو تھا، اس سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور یزیدی فوج نے جو کام کیے ان کاموں سے ہم بچائیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان کاموں سے بچائیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو دین اصل ہے اس دین کو ہم اختیار کریں، اور جو دین لوگوں نے بنا لیا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر بھی بدعتیں جاری کر لی ہیں، ان سے بھی ہم بچیں، اور یزید نے جو بدعتیں جاری کی، جو حکومت کے غلط طریقے اختیار کیے، اور جو حرام کاریاں کی، ان سب سے بھی ہم کو بچنا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی ہم اصل دین پر قائم رہیں گے، اور ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا جو کہ ہمارے اکابر ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر ہم نے ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہم کو روحانی لائن سے جڑنا چاہیے، بزرگوں سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرانا چاہیے، گناہوں سے ہماری اصلاح ہو جائے، گناہ دور ہو جائے اور تزکیہ ہو جائے، ہماری زندگی پاک و صاف ہو جائے۔ اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔